السلام علیکم ناظرین، آج بات کریں گے ہمارے نظام شمسی کے بارے میں اور دیکھیں گے کہ سائنس کی اس کے متعلق کیا رائے ہے اور اللہ کا آخری پیغام یعنی قرآن پاک اس کے متعلق انسانوں کے لیے کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین گرامی، ہماری تمام نصابی سائنس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمام سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگوں میں سے بھی اکثر لوگ مانتے ہوں گے کہ ہماری زمین سورج کے گرد بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، اور زیادہ تر سائنسدانوں کا بھی یہی ماننا ہے۔ لیکن اس نظریے کے مخالفین کی بھی ایک بڑی تعداد میدان میں آئی ہے۔ مخالفین کا ماننا ہے کہ یہ سائنسدان گلیلیو کی تھیوری تھی۔ گلیلیو کے تجربات میں غلطیاں تھیں جسے ٹھیک کیے بنا ہی قبول کر لیا گیا۔ دوستو، اکثر سائنسدانوں کے مطابق سورج ساکن ہے اور تمام سیارے اس کے گرد گردش کر رہے ہیں، لیکن ایک نئی تھیوری کے مطابق سورج بھی حرکت کر رہا ہے اور تمام سیارے اور ہماری زمین بھی اس سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ نظریہ سب سے پہلے گلیلیو نے سن 1615 میں پیش کیا، جس پر اس وقت کے بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیے، کیونکہ یہ نظریہ بائبل کے سراسر خلاف تھا، اور اس نظریے کو پیش کرنے پر چرچ نے گلیلیو کو سزائیں بھی دی تھیں۔ لیکن بعد میں اس نظریے کو سائنسدانوں نے آہستہ آہستہ قبول کر لیا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ یعنی سورج اور سیاروں کی گردش کا مسئلہ سن 1615 سے پہلے کسی نے بھی پیش نہیں کیا تھا۔ سائنسدانوں کے نظریے کے مطابق زمین دو طرح سے گھوم رہی ہے، اپنے گرد بھی اور سورج کے گرد بھی۔ اپنے گرد 465 میٹر فی سیکنڈ اور سورج کے گرد 29.8 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گردش کر رہی ہے، جو کہ آج تک کسی بھی عقلی دلیل سے ثابت نہیں کی جا سکی۔ بہت سے مخالفین اس تحقیق کے خلاف اپنے دلائل دیتے آئے ہیں، جیسے کہ بعض مخالفین کا کہنا کہ اگر زمین واقعی 465 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے گھوم رہی ہے تو پرندے ہوا میں اڑنے کے بعد اپنی جگہ پر واپس کیسے آ سکتے ہیں؟ جہاز کبھی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہ کر سکے، کیونکہ جتنی رفتار زمین کی سائنسدان بتاتے ہیں، یعنی 1,07,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور اتنی رفتار تو کسی طیارے کی بھی نہیں ہوتی۔ اس نظریے کے متعلق سائنسدانوں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ جیسے قدیم زمانے کے لوگ آسمان کی حرکت کے قائل تھے کہ آسمان حرکت کر رہا ہے، اور جدید زمانے کے لوگ زمین کی حرکت کے قائل ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھے سائنسی نظریات، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں لکھا ہو زمین حرکت کر رہی ہے، بلکہ اکثر جگہ زمین کو آسمان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ والسماوات والارض، تو ان دونوں میں بڑی مماثلت یہ ہے کہ زمین اور آسمان دونوں ساکن ہیں۔ قرآن مجید میں سورج چاند ستاروں کا ذکر آیا ہے کہ ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہا ہے، لیکن کسی بھی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین تیر رہی ہے، بلکہ زمین سے متعلق ہمیشہ یہی آیا ہے کہ ہم نے اس میں میخیں گاڑی ہیں تاکہ زمین ہلے نہ، ہم نے اس میں لنگر ڈالے کہ حرکت نہ کرے۔ سورہ فاتحہ آیت 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو کہ وہ حرکت نہ کرے۔ ناظرین کرام، صحابی رسول حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آسمان گھومتا ہے، جو کہ انہوں نے اس وقت کے یہودیوں سے سن رکھا ہوگا، لیکن ان کو معلوم نہ تھا کہ یہ بات قرآن کے خلاف ہے۔ لیکن جب کعب کی یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کعب نے غلط کہا، اور انہوں نے قرآنی آیات پڑھی جس کا مفہوم یوں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ سرکے نہیں۔ دوستو، اس آیت کا مفہوم ہی یہی ہے کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، اور سورج کو ساکن اور زمین کو اس کے گرد گھومتا ہوا ماننا قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ بلکہ سورج کی حرکت کے بارے میں تو کئی جگہ ارشاد باری تعالیٰ موجود ہے، جسے قرآن کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 38، 39، 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور سورج چلتا ہے اپنے ٹھہراؤ کے لیے، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، اور وہ ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈھال۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جائے۔ ناظرین گرامی، ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور ستاروں کی حرکت کا کئی جگہ ذکر کیا ہے، لیکن آسمان اور زمین کی حرکت کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا۔ دوستو، میں اپنی مرضی آپ لوگوں پر مسلط نہیں کر رہا۔ ہر انسان کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے، لیکن جدید دور میں بھی اس نظریے کے مخالفین کی ایک بڑی تعداد نظر آئے گی، جن میں فزکس کے مضامین کے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔
جو اس نظریے کو باطل قرار دیتے ہیں اور سائنسی تھیوری پر اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی حقانیت سب تسلیم کر لیں گے اور زمین کی حرکت کے نظریے کو تمام سائنسداں رد کر دیں گے، کیونکہ سائنسی تھیوری تبدیل ہوتی رہتی ہے مگر قرآن کی آیات نہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے متعلق کیا خیالات ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔